बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव है, जो कशीदगी है, वो कम नहीं हुई थी, लेकिन भारत को हर फ्रंट पे जाके शिकस्त खानी पड़ी है। भारत को इस वक्त एक और नाकामी का सामना करना पड़ा, जहां पर भारत की जानिब से IMF को ख़त लिखा गया था कि पाकिस्तान को जो कर्ज प्रोग्राम है उस पर IMF की जानिब से नजर सानी की जाए। ये दरख्वास्त की गई थी भारत की जानिब से IMF को, लेकिन उसके जवाब में IMF ने भी अब जवाब दे दिया। जो भारत का ये मुतालबा है उसको IMF ने मुस्तरद कर दिया और IMF की जानिब से बताया गया कि जो बोर्ड मीटिंग है वो अपने वक्त पर ही अपने शेड्यूल के मुताबिक 9 मई को ही होगी। और इसके अलावा दूसरी जानिब नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने की तवक्कुआत का भी इजहार किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि ये हो सकता है ये इजलास जो होगा वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर बुलाया जाएगा। तवक्को ये की जा रही है कि इसमें जो तमाम तर खित्ते की सूरत हाल है उसका बगौर जायज़ा लिया जाएगा। सो इसी हवाले से बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल। आमना, आपसे स्टार्ट करती हूँ। पाकिस्तान की मुख्तलिफ फोरम्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जीत हो रही है, चाहे वो सिफारती सतह पे हो, लेकिन भारत का IMF को ख़त लिख के ये कहना कि जो कर्ज प्रोग्राम है उसका जायज़ा लिया जाए, उस पर नजरसानी की जाए, ये कितना डेस्परेट मूव था इंडिया का। नम्रा, देखिए, ये तो हमने कल भी बात की थी कि भारत के पास अब फेस सेविंग के अलावा कुछ नहीं है। भारत ने पहले भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये कोशिशें की और भी बहुत जगह अमेरिका के भी हाथ पांव जोड़े काफ़ी कि हमारे साथ दे दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं सका। सो नॉट ओनली कि भारत के एंड पे ये बड़ा डेस्परेट मूव है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद हैं ये सारी बातें कि पाकिस्तान इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हमें बड़ा, जो मैं समझती हूँ कि बड़े अरसे से एक कन्फ्यूजन्स थी, एक हमें परेशानी थी, बहुत सारे लोगों को, हमारी आवाम में भी होंगी यकीनन, तो वो अल्लाह ताला ने बड़ी उस चीज़ के ऊपर मेहरबानी की हमारे ऊपर। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की विक्ट्री है ये, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन है। और मेरा ख्याल ये है कि भारत अब सिर्फ वही बात है कि वो कभी एक दीवार में टक्कर मारेगा, कभी दूसरी दीवार में टक्कर मारेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो वैसे हार चुके हैं, प्लान उनका वैसे एक्सपोज हो चुका है, काइनेटिक वॉर वो हमसे जीत नहीं सकते, तो अब फिर फेस सेविंग ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अभी तो फेस सेविंग भी होती नजर नहीं आ रही। अब तो सिर्फ शर्मिंदगी जो है वो मुकद्दर बन गई है, शर्मिंदगी भी और हार भी, उसके अलावा कुछ और होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है साथ साहब, आपको क्या लगता है कि IMF का जो बोर्ड मीटिंग की तारीख है 9 मई, IMF ने तो वाज़े कर दिया कि ये अपने स्केड्यूल के मुताबिक ही होने जा रही है, लेकिन भारत का जो ये रोल था इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, भारत को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका के साथ बात करने से, सऊदी अरब के साथ बात करने से, उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की कोई 80 के करीब फॉरेन अपने काउंटर पार्ट से बात करने के बाद भी दुनिया ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया और कहा कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जिसके अंदर तमाम लोग, दोनों फरीकैन पाकिस्तान और भारत आपस में कोऑपरेट करें, जो कि पाकिस्तान का ऑलरेडी स्टांस है। तो इसके बाद अगर उनका ये ख्याल है कि वो किसी तरीके IMF को कह के 2% टैक्सेस और बढ़ा देंगे पाकिस्तान के ऊपर जिससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले भी IMF के बड़े मुश्किल अहदाफ को बड़े एहसन तरीके से हासिल किया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यकीन है कि IMF को मुश्किल अहदाफ नहीं रखेगा। पाकिस्तान जो माजी के अहदाफ हैं उनको इतनी अच्छे एहसन तरीके से, जैसे मैंने कहा, उन्होंने हासिल किया है कि IMF का प्रोग्राम एक ट्रैक पर चढ़ चुका है। अगर भारत उसके अंदर कोई ईची बीची करने की भी कोशिश करे तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी इसको सस्टेन कर सकती है इस वक्त। हालांकि हम काफ़ी वीक स्टांस में हैं, लेकिन IMF के साथ एक रीजनेबल नेगोशिएशन को सस्टेन कर सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई विनिंग स्ट्रैटेजी है भारत के लिए। उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि ठीक है, हम इकोनॉमिकली उनसे वीक हैं, भारत एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी इकॉनमी हमारी इतनी वीक है कि हम उसको नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर और हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी पर असरअंदाज होने देंगे। पाकिस्तान अपनी इकॉनमी भी चला सकता है और अपना मुल्क भारत को सबक सीख लेना चाहिए, लेकिन सीखा क्यों नहीं? अब ये तो भारत ही बता सकता है। सबक वो सीख चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ तो करना है ना। अब क्या करें? अब वो they are just falling deeper and deeper into a pit which they made themselves. अब इशू ये है कि उन्होंने ऐसा घड़ा खोदा है अपने लिए कि अब उन्होंने ये नहीं सोचा था, अपनी तरफ से बहुत मास्टरमाइंड प्लान बनाया होगा मोदी ने,
لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پلان اس برے طریقے سے ایکسپوز ہو جائے گا اور وہ پھر ایک کے بعد ایک ان کی امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. سبق وہ سیکھ چکے ہیں. میرا خیال ہے سبق وہ آج سے بہت سال پہلے سیکھ چکے ہیں. اگر سبق نہ سیکھے ہوتے تو شاید اصل میں کبھی کچھ کرنے کی ہمت اور جرات کرتے, جو انہوں نے کبھی نہیں کیا, ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن ہی کیا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر یہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے, سامنا پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, پاکستان کی حکومت کس طرح سے آگے جائے گی اس کو لے کر, کن پوائنٹس پہ بات کی جائے گی, کس طرح سے کنونس کیا جائے گا کہ پاکستان کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے بھارت کی جانب سے ان پر کوئی پرماننٹ حل ان کا نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. بھارت اس سے پہلے متواتر جو ہے وہ یہ کرتا آ رہا ہے. نمرہ, آئی تھنک ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو کسی قسم کا ڈیفینس اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے انٹرنیشنلی اور ایون ود ان انڈیا کہ یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی اور یہ بھارت کے پارٹ پہ ایک سیکیورٹی لیپس تھا, سیکیورٹی فیلئر تھا. جہاں تک لیگل اسٹریٹجی کی بات ہے, پاکستان کی اسٹریٹجی اور پاکستان کا سٹانس بڑا ہی اوپن ہے اور بڑا ہی ڈپلومیٹکلی کریکٹ ہے. پاکستان نے آفر کیا کہ ہم ایک اوپن اور جو فیئر انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں, ایک تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم اس کے اندر پورا اپنا کردار ادا کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی عزت, پاکستان کا قد پوری دنیا میں بڑا اونچا ہو گیا ہے. کیونکہ آپ اگر ہم بھارت کی طرح ہمارے پاس کچھ if we had anything to hide or if we had any skeletons in our closet تو تب ہم یہ پیشکش تو نہیں کرتے نا. تو پاکستان کا سٹانس وہاں پہ بھی یہی رہے گا, اقوام متحدہ میں بھی سٹانس یہی رہے گا کہ جی ہم ایک اوپن انکوائری کے لیے تیار ہیں. اگر ایک اوپن انکوائری ہوتی ہے اور فیصلہ آ جاتا ہے تو سب کو, میں تو چاہتی ہوں اور میرا خیال ہے پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو تاکہ بھارت کا گھلونا چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ بھی چکا ہے لیکن اور زیادہ بے آیا ہو جائے, آفیشلی اس کو ایکسپوز کیا جائے. ساتھ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اقوام متحدہ میں کس طرح جانا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے, پاکستان کی کچھ مناسب الائنسز موجود ہیں جس کے اندر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبران, خاص طور پہ چین بھی اس کا حصہ ہے. ایسی سچویشن کے اندر جب یو این کے کچھ ممالک نے پاکستان کے حق میں بیان دیا ہو, جس میں ترکی اور چین سب سے سر فہرست ہیں, اور دیگر ممالک نے کہا ہو کہ ایسکیلیشنز کو ختم کرنا چاہیے. ایون جے ڈی وانس جب وہ واپس گئے بھارت سے امریکہ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسکیلیشن کو کم کرنا چاہیے, کسی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کریں, لیکن جے ڈی کا جو کل کا بیان تھا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جس حد تک رسپانسبل ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کوآپریشن چاہیں گے پاکستان سے بھی. تو کیا اسٹیٹمنٹ سے یہ اخذ کرنا چاہیے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی پاکستان کو یہ کہہ دیا کہ آپ ذمہ دار ہیں, آپ جس حد تک بھی ذمہ دار ہیں تو آپ اپنا کردار جو میرا نہیں خیال کہ اخذ کرنا چاہیے. جے ڈی وانس نے کے پاس اپرچونٹی تھی انڈیا کے اندر موجود ہوتے ہوئے کہتے ہوئے کہ پاکستان کا اس میں قصور ہے, واپس جا کے کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کا اس میں قصور ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں اور پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ اس چیز کو ایسکیلیٹ نہ کریں اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری سے اس کو سیٹل کریں. یہ بات تو آلریڈی پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ جو ممالک ٹریڈیشنلی اسرائیل کے علاوہ جو ممالک ٹریڈیشنلی بھارت کے ساتھ تھے انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا کہا, اور جو پاکستان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, جس میں چین اور ترکی سر فہرست ہیں. میرے خیال میں ایسی سچویشن کے اندر اسی اسٹریٹجی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر یو این کے اندر بات کی جائے تو پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, آج میں نے خبر دیکھی جو دیکھ کے مجھے تشویش بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا, وہ یہ کہ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کا جو نیکسٹ پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی جیلوں میں کچھ پاکستانی ہیں جن کو جبری طور پہ قید کیا جاتا ہے یا جو غلطی سے بارڈر کراس کر جاتے ہیں, اوبیسلی وہ جیلوں میں اس وقت قید ہیں, ان کی تعداد بھی ہماری جو حکومت ہے اس کی جانب سے مینشن کیا گیا, ان کو جو ہے وہ اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جائے گا بھارت کی جانب سے. ان کو آزاد کر کے کشمیر بھیجا جائے گا, وہاں پہ ان کو مارا جائے گا اینڈ دین ان کو دہشت گرد کے طور پر سامنے لے کے آ جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ اس بات کی تصحیح کیجیے گا اگر میں نے کچھ غلط کہا. دوسرا یہ کہ کیا یہ اس طرح کی کوئی ذرائع کے پاس خبریں ہیں, اگر ایسا کچھ ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی ہمارے پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں نمرہ, پہلی بات یہ کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر تو ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں. بھارت, لیکن یہ ذرائع کی خبریں جو باقاعدہ میں سب سے بڑی ویب سائٹس میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ بات یہ ہے کہ بھارت نے پہلے بھی کوئی بھی
जो कहते हैं कि लोएस्ट लेवल तक गिरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत ने अभी भी जो कुछ किया, जिस तरह से लोगों को मारा, फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर, और आज नहीं, आज से पहले कितनी दफ़ा किया, हर इलेक्शन से पहले किया, विद इन इंडिया कितने लोगों को, मुस्लिम्स को अटैक किया, किस किस तरह से मस्जिदों को अटैक किया, क्या कुछ किया। तो भारत का, और स्पेशली अंडर मोदी सरकार जो डिमीनर रहा है, उससे उम्मीद तो किसी भी चीज़ की जा सकती है। लेकिन अगर भारत की ये गलत फहमी है कि हमारे पाकिस्तानी प्रिजनर्स के साथ ऐसा कुछ करने से पाकिस्तान कोई प्रेशर लेगा और पाकिस्तान सॉफ्टन हो जाएगा, देखिए पाकिस्तान अपने लोगों की इज्जत करता है, कदर करता है, पाकिस्तान अपने लोगों की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो दुनिया में किसी भी कोने में हो। और हमने ये बहुत दफ़ा देखा, जब कोविड था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना में थे और जगहों पे बहुत दफ़ा हुए, पाकिस्तान ने हर हद तक जाके अपने पाकिस्तानी सिटीजन्स की ओनरशिप ली, उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन क्या इंडिया की इस तरह की किसी धमकी के ऊपर हम वीक हो जाएंगे, हम घुटने टेक देंगे? हरगिज़ नहीं। हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना भी जानते हैं और हम इस तरह की किसी भी एक्टिविटी का जवाब देना भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो वहाँ पे कैदी हैं उनके लिए हुकूमत ने क्या किया अभी तक, या क्या करने का सोच रही है? क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मोदी सरकार से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर अल्लाह ना करे कभी भी, लेकिन इस तरह का कोई प्लान हो भी सकता है मोदी गवर्नमेंट का, तो फिर उस सूरत हाल में नम्रा एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखिए इस वक्त जब जंग का माहौल है ना, तो इस वक्त तो हम जंग के माहौल में उनके साथ नेगोशिएशंस तो नहीं कर सकते। पहले बहुत सारे प्रिजनर्स पाकिस्तान ने अपने रिलीज कराए इंडिया से बेशतर औकात में, लेकिन जंग के माहौल में ये नेगोशिएशन करना कि जी हमारे प्रिजनर्स आप रिलीज कर दें, ऑब्वियसली ये नहीं पॉसिबल। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर हमारे एक भी शख्स को किसी किस्म का कोई छोटी सी भी नुकसान या तकलीफ पहुंचाई जाती है, पाकिस्तान विल नॉट टेक दैट। ठीक, साथ साहब आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, कैदियों के लिए कुछ, देखिए सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ गुडविल, देखिए हमें दो तीन बातें तस्लीम करनी चाहिए। हमें तस्लीम करना चाहिए कि अच्छा कहें बुरा कहें, हम जो भारत के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, हम और जो श्रीलंका के लोग हैं, हम इसी खित्ता अर्ज़ में रहेंगे। जब ये मुख्तलिफ रियासतों का हिस्सा था, तब भी इसी खित्ता अर्ज़ में यही जिनको दुनिया ब्राउन पीपल कहती है, वो यहीं पे रहते थे। आज ये रियासतें तश्कील पा चुकी हैं, आज भी यहीं पे रहते हैं। इससे माजी में जब मुस्लिम इन्वेजन्स हो रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म की, जब मुस्लिम इंडिया था इफ़ेक्टिवली एक मुग़ल्स वगैरह के वक्त में, उस वक्त भी यही लोग इसी जगह पे रहते थे। हमने अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर इसी जगह पे बनाना है। पाकिस्तान के अंदर हम तरक्की चाहते हैं। जब हम पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में तरक्की अपने इर्द गिर्द के ममालिक से लड़ाई करके नहीं हो सकती। हमें ना अफगानिस्तान से लड़ना चाहिए, ना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, ना भारत से लड़ना चाहिए, ना स्टेट पॉलिसी है एक्सेप्ट ऑन कश्मीर, ना ईरान से लड़ना चाहिए, ना ये हमारी स्टेट पॉलिसी है। हम अमन चाहते हैं और कोई रीजनेबल रिलेशनशिप इक्वालिटी की बेसिस पे अपने तमाम हमसायों और इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाहते हैं। इसके अंदर भारत के पर्सपेक्टिव में हमारे साथ हमें कुछ गुडविल मेजर्स करने चाहिए। सच्ची बात है, हमारा एक रेगुलर सिपाही जो बॉर्डर एरिया पे पेट्रोल कर रहा हो, वो ऐसे हो सकता है कि वो कहीं अपना रास्ता भूलता हुआ अंधेरे में बॉर्डर के उस तरफ चला जाए, जिसका कोई पाकिस्तान का ये कोई ऑपरेशन ना हो, कोई मकसद ना हो। बिकॉज एक बॉर्डर है जो डेजर्ट्स में से भी गुजरता है, प्लेन्स में से भी गुजरता है, नीचे कुछ प्लेटोस में से भी गुजरता है। इसी तरह हो सकता है कि भारत का कोई बंदा भी तरह जाए। ये बात सिर्फ बॉर्डर से नहीं होती, पानियों के अंदर मछेरे पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानी मछेरे इंडियन वाटर्स में चले जाते हैं, इंडियन मछेरे पाकिस्तानी वाटर्स में चले जाते हैं, और दोनों तरफ से बहुत अरसे तक उन लोगों को ज़ेरे हिरासत रखा जाता है। एक वर्किंग गुड रिलेशनशिप नेबर्स के अंदर इस तरह नहीं होता। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये शख्स जो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके आया, अगर तो एस्पियोनाज कर रहा था, अगर तो कोई तखरीबकारी करने आया था, तो आप उसको प्रोसिक्यूट करें। लेकिन अगर एस्टैब्लिश हो गया कि वो मछेरा था, इधर से इधर चला गया, या एक सिपाही था जो सीधी लाइन के बजाय थोड़ी सी रात के अंधेरे में लाइन ऊपर नीचे हो गई, तो आप उससे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके हमें इनका म्यूचुअल रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे लोग मौजूद हैं दोनों तरफ,
اور پاکستانیوں کی تو بڑی خونریز اس طرح کی کہانیاں ہیں, بڑی دل دہلا دینے والی کہانیاں ہیں کہ ہمارا ایک سپاہی, ایک مچھیرا 1960 میں کہیں بھارت کے واٹرز میں چلا گیا یا بھارت کی زمین میں چلا گیا, کوئی اس کا پلان نہیں تھا, پچھلے 40 سال سے بھارت کے کسی جیل میں پڑا ہوا ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ دو ممالک کے درمیان دوستی کی علامت نہیں ہے. ہمیں کشمیر کے مسئلے کو سیر فہرست رکھتے ہوئے جو ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم بھارت سے ریلیشن شپ نارملائزیشن چاہتے ہیں, لیکن 370A اور کشمیر کا مسئلہ اس سے پہلے واپس اس کا سٹیٹس UN ریزولوشنز کے مطابق کیا جائے. اس بات پہ فوکس کرتے ہوئے جو دیگر چیزیں ہیں کہ ایک بندہ ادھر سے ادھر آ گیا, ایک مچھیرا پکڑا گیا, ایک بکریاں چرواتا ہوا ادھر سے ادھر چلا گیا یا بھینسیں لے کے ادھر, ان لوگوں کا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری. لیکن ابھی تو وہ ساتھ ساتھ جیلوں میں موجود ہے نا پہلے سے ہمارے جو پاکستانی, ان کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ بھارت کی جو ابھی کی صورتحال ہے کشیدہ, اس میں ایک دم سے بھارت کو ٹیبل پہ لے کے آنا, سب کچھ سیٹ کرنا, یہ ممکن ہوتا ہوا بظاہر کچھ ہی دنوں کے اندر نہیں ہے, لیکن ان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کیپیبلٹی ہے مودی گورنمنٹ میں. بالکل ہے. مودی گورنمنٹ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ پاکستان؟ مودی گورنمنٹ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی کیپیبلٹیز ان کے پاس ہیں, خواہ وہ ہمارے پرزنرز کو نقصان پہنچانے کی ہوں یا عسکری ہوں, جتنی کیپیبلٹیز ان کے پاس ہیں نا وہی والی کیپیبلٹیز ہمارے پاس بھی ہیں. تو آپ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ پاکستان بھی مجبور ہو. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, امریکہ میں پاکستانی سفیر جو ہے رضوان شیخ, انہوں نے یہ کہا کہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, ان کا کردار اس میں اہم ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ان کا تو ہمیں آلریڈی رسپانس مل چکا ہے, ہم اس پہ کئی بار تجزیہ بھی کر چکے ہیں. سو رضوان شیخ صاحب نے جب یہ بات کی ہے تو اوبویسلی اس کا کوئی وزن ہوگا, انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کس طرح سے ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا؟ دیکھیں نمرہ, سعد صاحب نے کل ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ امریکہ کے تعلقات انڈیا اور پاکستان دونوں کے ساتھ رہے اور بڑے امپورٹنٹ رہے, اور بڑے ملٹری ریلیٹڈ بھی ایمونیشن انہوں نے ہمیں دیا, سارا کچھ کیا, ہر طرح کے تعلقات ان کے جو ہے انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ رہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے دنیا پوری کا ماننا اور سمجھنا یہ تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ انڈیا کا ساتھ دیں گے, کیونکہ اس کے بیچ میں جو پہلے ملاقاتیں ہوئیں مودی اور ٹرمپ کے بیچ میں, مودی وہاں گئے, وہ ٹرمپ وہاں گئے, ان کے سارا کچھ ہوا, تو وہ ایکسپیکٹیشنز تھیں. آئی فیل کہ یہ ایک طرف, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ ٹرمپ نے نیوٹرالٹی کا مظاہرہ کیا اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی یہ انڈیا اور پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس کو وہ خود ریزالو کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو رضوان شیخ صاحب نے بات کی اس کے اندر وزن اس لحاظ سے بہت ہے کیونکہ ٹرمپ, اگر ہم امریکہ کو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بڑی منجی ہوئی ڈیموکریسی ہے اور امریکہ کا ایک بڑا رول ہے پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے اندر, تو اس لحاظ سے اس اینگل سے اگر دیکھا جائے کہ اگر ایک بھارت جتنا بڑا ملک اس طرح سے ڈرٹی پلے کر کے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنی ڈیموکریسی کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے, اپنی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ ہیومن رائٹس کی بہت ساری وائلیشن ہو رہی ہے نا. جو لوگ کشمیر میں مارے گئے وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, جو پاکستان کے ساتھ اگر پانی بند کرنے کی, ایگزیکٹلی یہ ساری ہیومن رائٹس کی. تو اس لحاظ سے امریکہ کو یہ کال کرنا اور ٹرمپ سے یہ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ نیوٹرالٹی کے ساتھ رول پلے کریں گے؟ نہیں, میں یہ سمجھ نہیں رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے فی الحال تو نیوٹرالٹی کا کہا, لیکن ہمارا یہ جو مطالبہ ہے رضوان شیخ صاحب کی طرف سے, یہ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ اٹ ریزونیٹس ود می, بیکاز بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ دیں یا آپ انڈیا کا ساتھ دیں یا آپ فلاں کا ساتھ دیں. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب حقائق عیاں ہو چکے ہیں, کیونکہ اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ کس طرح سے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا, کس طرح سے یہ تمام جو چیزیں تھیں ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اپنے الیکشن کیمپین کے لیے, اپنے ڈرٹی گیمز کے لیے. تو اس لیے اب امریکہ کو ایک ڈیموکریٹک سپر پاور ہوتے ہوئے چاہیے کہ وہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی, بریک شامل کرنے لگے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. میرے چہرے کی مسکراہٹ اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ آج جو صحافی ہے ان کا دن منایا جا رہا ہے. عالمی سطح پر صحافت کا یہ عالمی دن منایا جاتا ہے 3 مئی کو. اس کو اب یہ جو دن منانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو صحافی ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے پوری دنیا کو بتایا جائے, شعور اجاگر کیا جائے. اب ہم ڈیفینیٹلی پروگرام کر رہے ہیں تو مجھے سعد صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے, آمنہ نے بھی کیا, سو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو صحافی ہیں ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ کیسا سلوک برتا جاتا ہے, یا پھر
صحافیوں کو کیا مسائل درپیش ہے. ساتھ صاحب اس پہ اگر کوئی مجھے بولنے کے لیے کہے تو اوبیسلی میں بولوں گی, لیکن ابھی میرا صرف سوال پوچھنے کا حق ہے. میں ایکچوئل جینوئن صحافی آپ ہی ہیں تو آپ ضرور بتائیے. اور حکومت اچھا مجھے تو کسی نے وش بھی نہیں کیا برتاؤ کر رہی ہے. ہیپی جرنلزم ڈے. حکومت کر رہی ہے تو آپ پلیز پوچھیں نا کہ کیسا آپ رد عمل کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ. اچھا نہیں, سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا آزاد ہے؟ نمرا میرے لیے تو آج ڈبل خوشی ہے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کی آج برتھ ڈے بھی ہے. ارے ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم. ہیپی برتھ ڈے ٹو ہم. اینڈ ساتھ ساتھ جرنلسٹ کا دن ہے. جرنلسٹ کمیونٹی وہ کمیونٹی ہے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ آئی ہیو میسو ریسپیکٹ فار دیم. اور ابھی جو ہم نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان کو جتنی عزت دیں وہ کم ہے. کیونکہ جس طرح ابھی آف کیمرا ساتھ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جب تک لوگوں تک پہنچیں گی نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ لوگ وہ پہنچانے والے ہیں. آپ کے اوپر جتنی رسپانسبلٹی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جتنی کسی سیاستدان کے اوپر, جتنی کسی عام شہری کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, اس سے زیادہ بڑا بوجھ آپ لوگوں نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے. نہیں, حکومت کا پیغام عوام تک پہنچانے کا, عوام کا پیغام حکومت تک پہنچانے کا. سو فرسٹ آف آل ہیٹس آف ٹو آل دی جرنلسٹ اینڈ کانگریچولیشنز. ان کے سوال کا جواب کیا ہے کہ کیا پاکستان میں صحافی آزاد ہے؟ کیا میڈیا آزاد ہے؟ یہ آپ نے وہ میرے خیال میں میڈیا پچ تو دے دی لیکن اصل نہیں میڈیا پچ نہیں دی. میں تو سچ میں کہہ رہی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا آزاد ہے. اور اگر کہیں کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے تو میں کہوں گی کہ میں ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں. پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت مسلم لیگ نواز کہ ان کے بھائی کا برتھ ڈے ہے, ان کے بھائی کا برتھ ڈے ہے. آپ نے تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت آزادی صحافت میں بلیو کرتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں میڈم آج یہ کوئی مذاق والا شو ہے. آج ہم آپ ہنسا رہے ہیں ہمیں, لیکن ان کو سنجیدہ بات کرنے دیں. شو کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت جتنا صحافیوں میں یقین رکھتی ہے, معذرت کے ساتھ کوئی بھی حکومت پاکستان میں ابھی تک آزادی صحافت میں یقین رکھتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ایک ریگولیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریگولیشن میں سب ہی ریگولیشن کے نام پہ زیادتیاں کرتے رہے. جو آپ کی حکومت میں حکومت پہ تنقید کرنے کی وجہ سے میڈیا سے فائر کروائے لوگ. That's not an absolute privilege. It's a qualified privilege. میڈم آپ کو میں نام بتاؤں, reasonable restrictions. ہاں وہ reasonable restrictions میں آپ کو نام بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کرنے کی وجہ سے متعلقہ چینل سے جو لوگ فائر ہوئے, خاکسار بھی اس میں شامل ہے. جی آپ صحافی نہیں ہیں. نہیں صحیح بات ہے. میں آپ کے پاس کیا اس بات کا کوئی, لیکن میڈیا پہ میرا سوال ہے کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی پروف ہے کہ یہ وہاں سے اس وجہ سے فائر ہوئے؟ شاید انہوں نے وہاں پہ کسی کو چھیڑا ہو. ہاں ضرور, یہی بات ہے. شاید انہوں نے وہاں پہ چھیڑا ہو کسی کو. آپ چھیڑتے ہیں بہت. بس میں نے وہ مینجمنٹ تو وہ ایسے لوگ ینگ جرنلسٹ بہت سارے, رضوان گلزئی, زبیر علی خان, صدیق جان. اچھا یہ جن کے نام لے رہے, پہلی بات ہے ان میں سے میں کسی کو بھی نہیں جانتی ہوں. آج کل ایک تو ایشو بہت بڑا یہ ہے, آخری نام نے لیا صدیق جان صاحب, نہیں جانتی. سنا ہے میں نے ان کے بارے میں, پر میں اور پہلے والے تین کو تو نہیں جانتی. عمران ریاض کو بالکل. اچھا ارشد شریف صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. آج کے دن شہید ارشد شریف صاحب کا نام, ہمارے صدر نے بھی آج اوبیسلی دن کے حوالے سے انہوں نے اس کی مناسبت سے بات کی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بھی بات کی. ساتھ ساتھ آپ کو کہیں ارشد شریف صاحب کا نام یا پھر جو ہمارے صحافی اس دنیا سے جو چل بسے اپنا کام کرتے ہوئے ان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ بات ہونی چاہیے. دیکھیے بہت سارے ہمیں پاکستان کو, ہم نے ابھی پہلے سیگمنٹ میں, اسی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کی کہ ہم ریاستی طور پہ ہمارا جو اس بھارت کے ساتھ تناظر میں پاکستان کا رد عمل تھا وہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, ہمارا عسکری بھی اور ہم ڈپلومیٹکلی بھی ان سے نہیں ہار سکے. خواجہ آصف اور اسحاق ڈار صاحب کو نکال دیں تو جو پاکستان کی ریاست نے اس کنٹروورسی کو بڑی میچور طریقے سے ہینڈل کیا. ہم نے تعریف کی, جہاں پہ ریاست کی تعریف ہونی چاہیے ہم تعریف کرتے ہیں. جہاں پہ ریاست میں خامیاں ہیں, سیاست میں خامیاں ہیں, ہم ان خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو بار امانت ہے ہم پہ کہ جس کو ہم اتار ہی نہیں سکتے,
کہ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو کوئی میجر آف ٹروتھ آپ کی بات میں ہونا چاہیے. تو سچی بات یہ کہ پاکستان کی ریاست نے اور پاکستان کی مدلل حکومتوں نے, مختلف حکومتوں نے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہو رہی, صحافیوں کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے. لیکن جتنا ظلم اس حکومت نے کیا ہے, اچھا, اتنا تو اس کے اتحادی پیپلز پارٹی والے مانتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی خود کہتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بلاول صاحب کی 2 یا 3 سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر. قمر زمان قاہرہ کی سٹیٹمنٹ ہے, شہری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے. ایم کیو ایم مانتی ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا. ایم کیو ایم ان کے الائے ہیں اس گورنمنٹ کے اندر. بھائی یہ قوم شہیدوں کا قرض ہے, ہماری قوم کی, ہماری آزادی شہیدوں کا قرض ہے. وہ ہمارے افواج پاکستان کے شہید ہوں, پولیس کے شہید ہوں, ریگولر شہید ہوں, ان کا قرض ہے. اور ان سب میں شاید سر فہرست ارشد شریف شہید کا نام ہو. اس حکومت نے جو صحافیوں کے ساتھ کیا وہ پہلے کبھی انصاف ملا ساتھ صاحب کسی کو؟ اب میرا تو جتنی زندگی گزری, میں اس میں صرف ایک سوال پوچھوں گا پھر آگے انصاف شاید مل رہا ہو, کہ ارشد شریف صاحبہ کی والدہ نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. تو میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کٹ گئی؟ اب مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے, بٹ آئی ایم شیور کٹ گئی ہوگی. اس کے اوپر سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے. تو اگر مقدمہ چل رہا ہے تو دین اگین اٹ از اے جوڈیشل میٹر. میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ جوڈیشل میٹرز کے اوپر حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ایک سب جوڈیس میٹر ہے, اس کے اندر حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جوڈیشری از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف دی آرگن آف دی اسٹیٹ. ٹھیک. اچھا, ایک رپورٹ ہے میرے پاس سامنا, فریڈم نیٹورکس امپیونٹی رپورٹ 2024 that reports that the year 2024 emerged as one of the deadliest years for Pakistan after multiple target killings, with the government doing little to save media persons. 6 casualties of media practitioners, including a YouTuber, and 57 violations were recorded. Besides, the provinces doing little to ensure combat impunity for crimes against media persons. میں اس میں صرف ایک گزارش کی کہ اردو میں کہ یہ صحافیوں کے اوپر بربریت کا بدترین سال تھا پاکستان میں. تو میڈم کو اس کو نہیں پتا. صاحب کو لگ رہا ہے کہ صرف یہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں. میڈم ہمارے سننے والے اردو ذرا بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے بتانا چاہیے. ہمارے سننے والوں کے لیے ہمیں بتانا چاہیے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اردو میں بات ہونی چاہیے. نمرہ دیکھیں, آپ کو اس کا تو نہیں پتا ہوگا, جیسے آپ کو رضوان گلزئی اور زبیر احمد خان, ان کا مجھے واقعی نہیں پتا, کیونکہ آج کل انفارچونیٹلی ہر شخص جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, وہ آج کل جرنلسٹ بنا ہوا ہے. دیکھیں, ایک تو پہلی چیز نمرہ, بیکاز ہم آج سوری میں صرف گزارش کرتے ہوئے کہوں کہ آپ بہت سے لوگوں کی یہ بات کر سکتی ہیں تصحیح کر کے کہ جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ جرنلسٹ بنا ہے. یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے یہ سیریس جرنلسٹ ہیں, 15 سال سے کام کر رہے ہیں. میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہی. میں نے اگر آپ کو ان کا کسی وجہ سے نہیں پتا تو آپ میڈیا کا نالج بہتر کریں, ان کی تصدیق نہ کریں. میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ہم آج انٹرنیشنل جرنلزم ڈے کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو میں سب سے پہلے یہ چاہتی ہوں کہ جہاں ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹس کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے, عوام کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے, فریڈم آف اسپیچ کو ہم نے کرٹیل نہیں کرنا, کس حد تک فریڈم آف اسپیچ دینا ہے. جیسے میں نے کہا اٹس اے کوالیفائڈ پریویلیج. بات یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک اور چیز, بہت پہلی بات تو یہ کہ میں سخت مذمت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ صحافیوں کے اوپر جو یہ حملے ہوئے پچھلے 1 سال میں, یہ بہت بہت غلط بات ہے. اور صحافیوں کو, کسی بھی کمیونٹی کو, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, پاکستان کی کوئی بھی کمیونٹی ہو, کوئی بھی شہری ہو, کوئی بھی جینڈر ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, ان کو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر ہم جرنلزم کی بات کریں اور اگر ہم جرنلزم کو بہتر کرنے کی بات کریں, تو میرا یہ خیال ہے بطور اس وقت ایز اے ممبر آف دا گورنمنٹ پارٹی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چیز ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے جو اتنے سالوں میں پاکستان میں نہیں ہوئی, کہ جرنلزم کو ہمیں پراپر طریقے سے لائسنس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈاکٹرز کی لائسنسنگ کرتے ہیں, ہم اور ہر طرح کے پریکٹیشنر کی لائسنسنگ کرتے ہیں, ہم انجینئرز کی لائسنسنگ کرتے ہیں, تو ہم جرنلسٹ کی لائسنسنگ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں آج یہ سارے پرابلمز آج کیوں آ رہے ہیں؟ جس کے اوپر میری بات ختم ہونے دیں. آج جس بات کو ساتھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ گلا گھونٹ رہی ہے جرنلزم کا یا جرنلسٹ کا, پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ایسا بالکل نہیں کر رہی. کر رہی ہے, ساری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے, سارا پاکستان گواہی دیتا ہے اس بات کا. ہمارے پاس شہید جرنلسٹ ہیں, پچھلے 1.5 سال کے اندر جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں, ملک بدر ہوئے ہیں,
चैनल से उतारे गए हैं, उनकी नौकरियां खत्म हुई हैं, हम इसमें झूठ नहीं बोल सकते। पहली आपकी बात, अगर हुकूमत है और वो कर रही है। मैं ऐसे आपको बहुत सारे जर्नलिस्ट के नाम दे सकती हूँ जो इंतहाई यूट्यूबर्स हों, वो पॉडकास्टर्स हों, वो जो भी हों, जो इंतहाई प्रो पीटीआई हैं और वो अपने बड़े अच्छे तरीके से, जो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा नाम अतर काजमी साहब का है, वो ओपनली पीएमएलएन की मुखालफत भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने किसी को टारगेट नहीं किया। मैंने पहले कहा कि मैं मुजम्मत करती हूं, नहीं, मैंने पहले कहा कि मैं समझती हूँ। साथ साहब देखें, एक ये बात है कि हम इस चीज को मजाहिया अंदाज में ले जाएं, और एक ये बात है कि हम इसको सीरियस अवे फ्रॉम रियलिटी बात कर रही हैं, जो हकीकत जिसको सारा पाकिस्तान देख रहा है रोजे रोशन की तरह। अगर आप कहेंगी कि हमारी हुकूमत कर ही नहीं रही। हामिद मीर पे हुए हुए अटैक, पीटीआई की गवर्नमेंट में हामिद मीर पे हुए हुए अटैक के बारे में पीटीआई की तनकीद करते हैं। आप तो नहीं भाई, करते। पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर हामिद मीर के ऊपर, असदूर के ऊपर, मतीउल्लाह जान के ऊपर हमने उस वक्त भी कहा, मैडम जब खामोश थी उस वक्त भी कहा कि ये गलत है, आज भी कह रहे हैं कि जो बाकी सबके साथ है। मैं भी कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये कहना कि ये अटैक अगर किसी के ऊपर हुआ तो ये हुकूमत ने कराया, ये गलत है। मैं उस अटैक की मजम्मत कर रही हूं, अगर किसी पे भी हो, लेकिन ये कहना कि ये हुकूमत ने कराया तो ये गलत है। उसकी इन्वेस्टिगेशन आपको सबको पता है कि अभी तक नहीं हुई, और उसके अंदर भी हुकूमत चलाने वाले कौन थे। सॉरी, हामिद मीर को जब गोलियां लगी थी तो आपकी हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, किसने कराया था अटैक? उस वक्त की नून लीग की हुकूमत थी, किसने कराया था अटैक? जो अटैक कराया गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। तो मैडम आपकी हुकूमत है भी कर लें, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं तो भाई आपकी हुकूमत थी, हामिद मीर की गोलियां लगी, उन्होंने एलिगेशन लगाई, मैं तो मजम्मत कर रही हूँ, फिर कह रही है कि दूसरी साइड। आप आई डोंट नो ये बात समझना चाह नहीं रही है, समझ तो मैडम आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी, आज भी करे ना इन्वेस्टिगेशन। आज कितने लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, और मैडम आप हामिद मीर वाली कर लेना आज कितने लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, और पीटीआई की गवर्नमेंट में कितने लोगों के ऊपर, कितने जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था। असदूर का आपने क्या हशर किया, मतीउल्लाह जान का आपने क्या हशर किया, और लोगों का आपने क्या हशर किया, अभी क्या हुआ है? सॉरी, पीटीआई के वक्त जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत बर्बरियत हुई, तो फिर लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है कि जितनी आपके वक्त में उतनी कभी नहीं हुई। आपकी रिपोर्ट, दुनिया इस बात की गवाही दे रही है, दुनिया गवाही दे रही है कि पहले भी होती थी, जितनी इन्होंने की उतनी किसी ने नहीं की। इंटरनेशनल कम्युनिटी गवाही दे रही है। और ये सियासत से बालातर होकर मैंने सवाल पूछा कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहीं पे टारगेटेड, क्या इस रिपोर्ट में कहीं ये लिखा हुआ है कि जो उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हुए वो हुकूमत ने कराए? ये कहीं नहीं लिखा। अच्छा चलिए, फिर मुझे बता दें कि कौन कराता है। मैं तो यही कह रही हूँ कि मैं सियासत, मैंने हुकूमत को ब्लेम नहीं किया। बार बार मैं तो यही कह रही हूँ कि हमें इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं साथ साहब। ये क्या कोई स्विच ऑन ऑफ है क्या? इमरान खान की तरह मुराद जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है, और कौन सी पुलिस कर रही है? जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, उन्होंने तो चारों सूबों की बात की है, चारों सूबों की उन्होंने कहा ऑल प्रोविंसेस, पूरी बात तो सुन लिया करें, ऑल प्रोविंसेस की बात हुई। सिंध के अंदर अगर मर्डर्स हो रहे हैं तो आप क्या फेडरल गवर्नमेंट को Sindh was followed by Punjab and Islamabad. Punjab recorded 13 cases while Islamabad recorded. अच्छा, Punjab police is going to investigate that. Khyber Pakhtunkhwa was ranked 4th with 7 cases and Balochistan recorded 2 cases. That is exactly what I'm saying. This is a very sad moment for Pakistan. It is. This is what I'm It's your saying. government. It's no sad moment for I you. wish It कि is हम not कभी my on air government आएं. in all 4 No, I provinces of wish कि हम Pakistan. on air आएं जब ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा हो, तो हम इसको एक्चुअली सेलिब्रेट करें और ये बैठ के कहें कि हमारे मुल्क में हमारे मैं भी यही कह रही हूँ, जाती मुझे समझ नहीं आ रहा है साथ पॉइंट स्कोरिंग किस चीज पे कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हर सहाफी का एक सुई लगने से भी अगर एक कतरा किसी सहाफी का खून का भी बहता है, उसकी भी मुझे तकलीफ है। कतरा खून का बहना जरूरी नहीं है, आपने फायर करा दिया, उसका कोई कतरा खून का नहीं बहा, उसकी रोजी खत्म हो गई, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ। तो आप कर रही हैं? मैं नहीं कर रही ना, मेरी हुकूमत कर रही है। मैं आपको यही कह रही हूँ, आप हम कर रहे हैं, बेसलेस, मैं और नम्रा कर रही हैं, बेसलेस और हुकूमत नहीं कर रही। और वो लाला जो कैमरामैन है, हम सारे मिलकर आपको यहाँ पे कितने लोग हैं? नहीं, टाइम खत्म। हमारी टीम में कितने लोग हैं? आप यहाँ पे पूछ लें। यहाँ पे आधी हमारी टीम मुझे बता चुकी है कि वो पीटीआई के डाई हार्ड फैंस आधी से ज्यादा मैम सारा पाकिस्तान है। बाकी वो तो हर बंदे को सारा पाकिस्तान है। तो ये फायर क्यों नहीं? सहाफी के पास तो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो ये फायर क्यों नहीं हुआ अभी तक? मिलियंस और बिलियंस को हमारी माशाल्लाह सहाफी भी जो है वो भी हमारी पीटीआई की बिल्कुल भी नहीं। ये आप ऑनर इल्जाम लगा रही हैं। सवाल पूछने वाली कुर्सी पे बैठ नहीं, आपने
बिल्कुल इल्जाम लगाया, अब हमारा आप किसी ये पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं होता, हम न्यूट्रलिटी के बेसिस पे जो सही होता है, Hence जब ये proven, hence जब proven, PMLN अब की आपने- कोई अच्छी खबर होती है सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ, I agree. PTI की अच्छी खबर होती है हम करते नम्रा, हैं I और agree. सवाल भी नम्रा, पूछते I हैं, agree. तो आप PTI का नहीं कह I सकती। agree. Thank you very much. लेकिन for proving Let my me point, clarify it. आपने बहुत नहीं, अच्छा I think किया। you haven't clarified it enough. I think अभी you कर should- दिया, नहीं, नहीं। अभी कर दिया, नहीं, ये नहीं। आइंदा मत कीजिए। आप बिल्कुल ठीक है, मैं एक साथ चले। कुछ और कहने नाज़रीन, लगी हूँ, गुफ्तगू आप आपने मेरा हमारी जुमला सुनी। जुमला खत्म होने दीजिएगा। हैंस प्रूवन 5 साद seconds. साहब कि उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट न्यूट्रल होता है, इसलिए किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुआ आप उसका तो neutral PMLN पे या भी- PTI से कोई आप ताल्लुक neutral नहीं है, से उन्होंने पे अपनी भी जबान से इल्जाम कहा। लगा रही हैं कि ये वो उन्होंने neutral अपनी जबान से कहा है। आप neutral है, discussion उसको करने neutral नहीं की रहने बात। देंगे यार, ये तो बड़ी ज्यादती हमारी है। गुफ्तगू आपने सुनी आज के प्रोग्राम से, ख्याल रखिएगा अपना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।